آج ہم ایک بہت ہی گہرے سوال پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسا سوال جو شاید ہمیشہ سے انسان سوچتا آیا ہے۔ کیا وقت اور جگہ، یعنی جسے ہم زمان و مکان کہتے ہیں، کیا اس کے بغیر بھی کوئی وجود، کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ جی، یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے۔ فلسفہ، مذہب، سب کی جڑوں میں یہ سوال موجود ہے۔ اور ہمارے پاس اس موضوع پر ایک تحریر بھی ہے، ماورائے زمان و مکان، وجود کا تصور۔ تو اسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بالکل، یہ تحریر مختلف زاویوں سے اس خیال کو دیکھتی ہے، خاص طور پر مذہبی، فلسفیانہ اور تھوڑا بہت سائنسی پس منظر بھی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تحریر ہمیں کیا بتاتی ہے۔ شروعات ہوتی ہے ابراہیمی مذاہب سے، یعنی یہودیت، عیسائیت، اسلام۔ ہاں، وہاں تو یہ تصور بہت پکا ہے کہ جو خالق ہے، خدا، وہ زمان و مکان سے ماورا ہے، آزاد ہے۔ جی بالکل۔ اس کا مطلب کیا ہے عملی طور پر؟ دیکھیے، بنیادی دلیل یہ ہے کہ اگر خدا نے یہ کائنات بنائی ہے تو ظاہر ہے کائنات کے سارے اصول، اس کی ساخت جس میں وقت اور جگہ بھی شامل ہیں، وہ بھی اسی کی تخلیق ہے۔ اچھا۔ تو وہ خود اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کا پابند کیسے ہو سکتا ہے نا؟ صحیح، منطقی بات ہے۔ اسی لیے خدا کو دو خاص طریقوں سے سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ غیر زمانی ہے، ازلی ہے، ایٹمپورل جسے کہتے ہیں۔ یعنی وقت سے باہر۔ ہاں، مطلب وہ وقت کو ہماری طرح نہیں دیکھتا، ماضی، حال، مستقبل کے ایک لکیر کی طرح نہیں۔ تو پھر کیسے؟ اس کے لیے کہہ لیں سب کچھ ایک ابدی حال میں ہے، ایک ایٹرنل ناؤ۔ وقت کے سارے لمحے گویا اس کے سامنے ایک ساتھ موجود ہیں۔ اوہ، یہ تو سمجھنا ہی مشکل ہے۔ وہ سینٹ آگسٹین والی بات بھی تو تھی نا کہ خدا دنیا بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال ہی غلط ہے۔ بالکل، کیونکہ پہلے کا لفظ تو خود وقت کا محتاج ہے، اور اگر وقت ہی تخلیق کے ساتھ شروع ہوا تو اس سے پہلے کا کیا مطلب؟ صحیح، ذہن گھوم جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی وقت کی بات۔ دوسرا تصور کیا تھا؟ دوسرا تصور ہے لامکانی ہونا، اے اسپیشل، یعنی غیر مادی۔ خدا کا کوئی جسمانی وجود نہیں، وہ خلا میں کوئی جگہ نہیں گھیرتا۔ لیکن پھر وہ ہر جگہ موجود کیسے ہے، جسے ہم اگیری یا اومنی پریزنس کہتے ہیں؟ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جگہ گھیرتا ہے، بلکہ یہ کہ اس کی موجودگی، اس کی قدرت ہر جگہ، ہر نقطے پر کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ وہ جگہ میں محدود نہیں ہے۔ اچھا، تو کلیدی الفاظ ہوئے ماورایت یعنی ٹرانسینڈنس، کائنات سے اوپر ہونا، جی، اور غیر تغیر پذیری، امیوٹیبلٹی یعنی تبدیلی سے پاک۔ بالکل، کیونکہ تبدیلی تو وقت کے ساتھ آتی ہے نا۔ اگر کوئی وقت سے ہی باہر ہے تو وہ بدلے گا کیسے؟ ٹھیک ٹھیک، یہ تو ہوئی ابراہیمی روایت۔ کیا یہ تصورات کہیں اور بھی ملتے ہیں، مثلاً مشرقی فلسفے میں؟ ہاں، بالکل ملتے ہیں۔ ہندو مت میں جائیں تو خاص طور پر ادویت ویدانت کا جو مکتبہ فکر ہے، وہاں حتمی حقیقت کو برہمن کہتے ہیں۔ برہمن سنا ہے؟ ان کو نرگن کہا جاتا ہے۔ نرگن یعنی بغیر صفات کے۔ بغیر صفات کے مطلب بے شکل، لازوال، لامکاں، زمان و مکان کی حدود سے مکمل طور پر آزاد، ہر قسم کے سبب سے ماورا۔ تو پھر یہ دنیا جو ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اسے مایا کہا جاتا ہے، ایک طرح کا وہم یا التباس، یا کہہ لیں کہ اس اصل لازوال حقیقت کا ایک عارضی ظہور۔ ہماری یہ زمان و مکان والی حقیقت بھی اسی مایا کا حصہ سمجھی جاتی ہے۔ دلچسپ۔ اور تاؤ مت میں؟ تاؤ مت میں تاؤ کا تصور ہے۔ یہ وہ بنیادی ابدی اصول ہے جو ہر چیز کا سر چشمہ تو ہے، لیکن خود بے نام ہے، بے شکل ہے، اور مادی دنیا کی قید سے آزاد ہے۔ تو ہاں، مشرق میں بھی آپ دیکھیں تو حتمی حقیقت کو زمان و مکان سے ماورا ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو بڑی گہری مماثلت ہے۔ اچھا، اب ذرا سائنس کی طرف آتے ہیں۔ ظاہر ہے سائنس تو خدا کو ثابت یا رد نہیں کر سکتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ سائنس کا دائرہ کار تو فطری دنیا کا مطالعہ ہے۔ لیکن کیا جدید فزکس یعنی طبیعیات اس ساری بحث میں کوئی نئی روشنی ڈالتی ہے، کوئی زاویہ؟ ہاں، کچھ دلچسپ پہلو ضرور سامنے آتے ہیں، بالواسطہ طور پر، جیسے بگ بینگ کا نظریہ ہے۔ جی، کائنات کی شروعات۔ اس نظریے کے مطابق ہماری کائنات، اور اس کے ساتھ ہی یہ بہت اہم ہے، اس کے ساتھ ہی زمان و مکان بھی وجود میں آئے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے۔ ٹھیک۔
اب یہ نظریہ ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ کائنات کیسے پھیلی، کیسے بنی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہ جو بالکل ابتدائی نقطہ تھا، وہ سنگولیرٹی، اس کا سبب کیا تھا یا اس سے پہلے کیا تھا؟ پھر وہی پہلے والا مسئلہ۔ بالکل، فزکس کے ماہرین کے لیے بھی پہلے کا سوال یہاں عجیب ہو جاتا ہے، کیونکہ وقت تو وہیں سے شروع ہوا تھا۔ یعنی سائنس بھی ایک طرح سے وقت کی شروعات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ایک لحاظ سے ہاں، اور پھر آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت ہے۔ اس نے تو یہ دکھایا کہ وقت اور جگہ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں، وہ اسپیس ٹائم والی بات، زمان و مکان کا تسلسل۔ جی، یہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، ایک ہی تانا بانا ہے۔ تو اگر یہ زمان و مکان کا تانا بانا کائنات کی بنیاد ہے، تو منطقی طور پر اس تانے بانے کو بنانے والا اگر کوئی ہے تو وہ خود اس تانے بانے کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو باہر ہی ہونا چاہیے۔ یہ سب سمجھنا واقعی بہت مشکل ہے۔ ہماری ساری سوچ، ہماری زبان بھی تو وقت اور جگہ میں ہی قید ہے۔ بالکل، یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک تو وہی سببیت یعنی کوزیلٹی کا مسئلہ ہے، یعنی ایک ایسی ہستی جو وقت سے باہر ہے، جو بدلتی نہیں ہے، وہ ایک ایسی کائنات کیسے بنا سکتی ہے جو وقت کے اندر ہے اور مسلسل بدل رہی ہے؟ یہ بہت گہرا فلسفیانہ سوال ہے۔ اور دوسرا چیلنج ہماری زبان کا ہے۔ ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، پہلے، بعد میں، بنانا، تخلیق کرنا، یہ سارے الفاظ وقت کے تصور سے جڑے ہیں۔ صحیح۔ تو ایک ایسی ہستی جو وقت سے ہی ماورا ہے، اس کے لیے یہ الفاظ کیسے ٹھیک سے استعمال ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو پھر ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ نچوڑ کیا نکلا؟ دیکھیں، نچوڑ یہی ہے کہ زیادہ تر جو بڑے مذہبی اور فلسفیانہ نظام ہیں دنیا کے، ان میں غالب نظریہ یہی ملتا ہے کہ ہاں، اگر کوئی خالق ہے تو اسے لازمی طور پر زمان و مکان سے ماورا ہی ہونا چاہیے۔ کیونکہ زمان و مکان خود تخلیق کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ بالکل، انہیں کائنات کی خصوصیات مانا جاتا ہے، خالق کی نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ نتیجہ زیادہ تر منطق اور عقیدے کی بنیاد پر نکالا گیا ہے، کسی تجرباتی یا سائنسی ثبوت کی بنیاد پر نہیں۔ تو یہ ان سوالوں میں سے ہے جو شاید ہمیشہ رہیں گے، شاید انسانی فہم کی حدود سے پرے۔ واقعی یہ بہت سوچنے پر مجبور کرنے والی گفتگو رہی۔ اور آخر میں ایک اور نقطہ چھوڑ جاتی ہوں سوچنے کے لیے۔ جی، اگر یہ زمان و مکان ہماری کائنات کی خصوصیات ہیں، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی اور کائناتیں، کوئی اور حقیقتیں موجود ہوں جن کے بنیادی اصول بالکل ہی مختلف ہوں؟ جہاں شاید وقت اور جگہ جیسے ہمارے یہ تصورات سرے سے ہوں ہی نہ، اور ہمارا یہ سارا تجربہ وجود کے ان گنت امکانات میں سے صرف ایک امکان ہو۔